کی نماز ہم نے سیکھنا اور قائم کرنا شروع کیا ہے، اسی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کے ہم نے 1، 2 یا 3 دعائیں پڑھی اور اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا، اور اس کے بعد اب باری آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بولنے کے لیے تو عمر لگ جائے۔ چھوٹی سی ایک 19 حروف کی آیت ہے، مگر اس کے اندر حکمت اور معرفت کا ایک سمندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر اللہ کے 3 نام آتے ہیں، ایک اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ انسان کی زندگی بھی 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور انسان عدم سے وجود میں آتا ہے، دوسرا دور وجود میں آنے کے بعد ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارتا ہے، اور تیسرا دور مدت زندگی گزار کر اگلے جہاں کو جو سدھارتا ہے۔ لفظ اللہ میں پہلے دور کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کو بتایا گیا کہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا آقا اور تیرا معبود صرف اللہ ہے، جو تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ تیرے جسم کے ذرات پوری روح زمین پہ بکھرے پڑے تھے، کچھ پانی کی صورت میں، کچھ سبزیوں کی صورت میں، کچھ اناج کی صورت میں، کچھ پھلوں کی صورت میں، کچھ پھولوں کی صورت میں، کچھ پرندوں اور چرندوں کی گوشت کی صورت میں، کچھ دودھ کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تیرے ماں باپ کی خوراک بنایا، اور تیرے جسم کا ایک حصہ سمٹ کر تیرے باپ کی پشت میں پہنچا دیا، اور ایک حصہ تیرے ماں کی سینے میں پہنچا دیا، پھر وہاں سے تجھے رحم مادر میں منتقل کیا، جہاں تیرا ناک نقشہ بنایا، پھر وہاں سے تجھے دنیا میں لایا۔ اس طرح اس نے ایک ناچیز کو جیتی جاگتی ہستی بنا دیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب آپ 5 وقت اور کم از کم 45 یا 50 مرتبہ نماز میں اور اس کے علاوہ بھی ہر کام سے پہلے، کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ دنیا کا کر رہے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بے حد تاکید ہے۔ تو اس میں آپ ٹوٹلی شرک کا انکار کر رہے ہیں اور توحید کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو پھر اللہ کو جاننا بھی تو ہے نا، وہ ایک اللہ کے جو روٹس میں میننگز نکلتے ہیں، حیران کر دینے والی ہستی بھی ہے نا۔ تو دیکھیں آپ کو کس طرح وجود بخشتا ہے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے۔ آپ کو بہترین پانی کا بھی قطرہ دے دیا جائے تو اس سے انسان بنائے ذرا، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہاں سینے پہ ہاتھ باندھ کے بھی اور ویسے بھی اس چیز کی تجدید کرتی ہیں کہ اللہ آپ ہی ہیں مجھ جیسی ناچیز کو جیتی جاگتی ہستی بنا دینے والے۔ لیکن عام روٹین میں، کیونکہ یہ ہم نے جملہ صرف رٹا ہوا ہے، بچپن میں امی نے کہا بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پڑھ لی۔ لیکن اس کے ساتھ اگر میں نے خدا نخواستہ ہم نے مانا کہ میرا رازق، میرا غوث، میرا داتا، میرا سخی کوئی اور ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ اس نماز کو کیا کہیں گے آپ۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آ جاتا ہے دوسرا دور۔ لفظ رحمان میں دوسرے دور کی طرف اشارہ اور بتایا گیا، اے انسان، دنیا میں تیرے آنے کے بعد یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی بدولت تو پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ سراسر اس کی رحمت ہے کہ اسی نے اس دنیا میں تجھے بے یارو مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ رحمت سے اس نے تیری جسمانی اور تیری روحانی نشو و نما کا انتظام بھی کیا۔ تیری جسمانی نشو و نما کے لیے اس نے ایک ایسا خودکار نظام بنا دیا کہ بطن مادر سے لے کر مرتے دم تک ہر چیز تجھے دستیاب ہوتی چلی گئی۔ تیری روحانی نشو و نما کے لیے اس نے کتابیں نازل کیے،
اپنے رسول بھیجے جنہوں نے تجھے ہدایت کا راستہ بتایا، تجھے جینے کا کرینہ سکھایا اور تجھے حیوان ناطق سے انسان بنا دیا۔ تو یہاں بھی ٹوٹلی شرک کی تردید ہے اور توحید کا اقرار ہے، تو اس کی تجدید ہے کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اس نماز کا بھی، کہ تو ہی اللہ ہے اور تو ہی رحمان ہے۔ اور تیسرا دور رحیم اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اس دنیا کا نظام اللہ کی رحمت پر قائم ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی رحمت ہی سے بیڑا پار ہوگا، مگر یہ رحمت اس دنیا کی طرح عام نہیں ہوگی کہ دوست اور دشمن سب اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ یہ رحمت خاص ہوگی اور صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اس کے مستحق ہوں گے، جو لوگ صاحب ایمان اور صاحب نیک اعمال ہوں گے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی تعلیمات اور خیر و برکت کو قرآن میں سمو دیا گیا، اور قرآن کی جملہ تعلیمات اور خیر و برکت کو سورۃ فاتحہ میں سمو دیا گیا، اور سورۃ فاتحہ کی تمام تعلیمات اور خیر و برکت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو سمجھے کہ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان رحیم ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی میرا داتا سخی غوث غنی نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، مختصر سے آپ کو بتا دوں۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، اسے کثرت سے عادت ڈالے۔ نماز میں تو ہم نے پڑھنا ہی ہے، ویسے بھی اس کی عادت ڈالے، ہر چھوٹے کام بڑے کام کے لیے بسم اللہ، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ یہ ہاتھ جو میرے چل رہے ہیں، جو کام میں یہ کر رہی ہوں، جو میرے ہاتھ میں جو چیز ہے، یہ سب میرے رب ہی کی تو ہے۔ وہ مجھے ماں کے پیٹ سے ہی خدا نخواستہ ہاتھ نہ دیتا تو چیزیں سامنے پڑی رہتی، پھر اس نے ہاتھ دیا، اگر وہ چیزیں نہ دیتا تو میں ہاتھ بھی میرے کسی کام کے نہیں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کرے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید اور اس کی توفیق اور اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کی برکات اس کے شامل حال رہیں گی، اس کی صحیح میں برکت دی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے بچایا جائے گا۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ سو خلاصہ یہ ہے کہ اپنا ہر جائز کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجیے تاکہ مشکلات آسان ہوں اور برکتیں بھی نازل ہوں، اور ہمہ وقت مومن کا تعلق رب کریم سے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس کی عادت بنائے، کثرت سے اس کو پڑھے، اس کی بڑی برکات ہے۔ ابھی نماز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ میرا پورا لیکچر علیحدہ سے بسم اللہ پہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ نماز میں پڑھنے کے باوجود شیطان پہ کوئی شعلے نہیں گرتے؟ کیونکہ ہمیں معنی نہیں پتا، ہمیں مفہوم ہی نہیں پتا۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک چھوٹی سی آیت سمجھتے ہیں، بچپن میں سکھا دی گئی، زبان پہ چڑھا دی گئی، ہم جانتے ہی نہیں کہ جب یہ اتری تھی تو کیا کچھ بھوچال آیا تھا دنیا میں۔ ہم اس کو پڑھنے کے باوجود شرک جیسے کبیرہ گناہ سے باز نہیں آتے، ہم اس کے پڑھنے کے باوجود غیروں کی نظریں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کے در کی ان کی چوکٹوں پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھنے کے باوجود اپنے زور بازوں پہ زوم رکھتے ہیں، اپنی عقل پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے گریڈ پہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہی رہتے کہ اس کو پتہ ہی نہیں
کس رب کا نام لے رہی ہے یہ؟ کس رب کے نام سے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغ ہیں، جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں جو ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائیں گے۔ تو بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، ہر کام سے بھی پہلے اس کو پڑھنا ہے، لیکن یہاں تو ہم نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ سو مومن اور کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں اس کی ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ مومن سواری میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس کی سواری کا پیدا کرنا، مہیا کرنا، پھر اس کے قبضے میں دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کا لوہا ہے، کہیں کی مشینری ہے، کہیں کی دھاتے ہیں، کہیں کے کاریگر ہیں، کہیں کے چلانے والے ہیں، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی تخلیق، اللہ کی محنت ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی نے پیدا کیے۔ تو غور کیجئے کہ اسلام کی صرف ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ نماز میں تو پڑھنی ہے، لیکن اب پورے شعور سے پڑھنی ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھنی ہے کہ میرے رب جو میں یہاں کھڑی ہوں جائے نماز پہ تو تو نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ بہت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کرسیوں پہ ہیں، اور بہت سے بیڈ پہ ہیں جو بیٹھ کے لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے ملٹینیٹر پہ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، اور بہت سے قبروں میں ہیں جو حسرت کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ میں واپس بھیج تو ہم تیری نماز ادا کریں۔ تو یہ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، یہ دراصل اپنی نیت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اس تمام کام کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، وہی ہمارا مقصود حیات ہے، وہی ہماری منزل وحید ہے۔ گویا اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کی دیدار سعید کی منزل تک پہنچنے کے سوا ہمارا کوئی ارادہ یا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر کی، وہاں 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب طہور کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں، دوسرے فرشتے سے دریافت کر لیتا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ فرشتہ آپ کو ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے گیا، اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑی عمارت دیکھی جس کے نیچے سے 4 نہریں نکل رہی تھی، لیکن عمارت کو تالا لگا ہوا تھا۔ فرمایا نہروں کا مخرج دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرشتے نے عرض کیا یہ چابی تو آپ کے پاس ہے۔ فرمایا میرے پاس کوئی چابی نہیں۔ عرض کیا یہ چابی آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ 4 ستونوں پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور رحمان کی میم سے شراب طہور کی نہر جاری ہے۔ آواز آئی کہ آپ کا جو امتی ایمان اور یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ یہ تفسیر روح البیان سے میں نے آپ کو بتایا۔ تو سبحان اللہ، بسم اللہ کتنی بابرکت تسبیح ہے، آیت ہے، جس کی آج ہمیں کوئی قدر ہی نہیں۔ آج ہمارا ان باتوں پر یقین کمزور ہے۔ دنیا کی رونقوں اور آسائشوں میں ہم اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ جب ہماری آنکھ اس دنیا فانی سے بند ہوگی تو آخرت کے مناظر ہمارے سامنے آئیں گے، تب ہمیں یقین آئے گا، لیکن اس وقت کا یقین ہمیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ سو میری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج وقت ہے
میری دینی سسٹر اور بردر، اپنی آخرت کی فکر کر لیجئے. حقیقت ہے کہ جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام قسم کھا کر میکائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں. میکائیل علیہ السلام قسم کھا کر اسرافیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے اسرافیل، مجھے اپنی عزت اور جلال اور سخاوت کی قسم، جس شخص نے ایک بار بسم اللہ کو الحمدللہ سے ملا کر ایمان اور یقین سے پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس شخص کو بخش دیا اور اس کی نیکیاں قبول کر لی اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. اس کی زبان کو آگ میں ہرگز میں نہ جلاؤں گا، اس کو عذاب النار اور عذاب قیامت کے بڑے خوف سے میں نجات دوں گا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنی جان، اپنی ذات کی قسم کھائی. سو رحمان رحمت کا سمندر، رحمت کا خزانہ، رحیم رحمت کو ہر وقت لوٹانے والا. ایک شخص کروڑ پتی اور ہر وقت سخاوت بھی کر رہا ہے تو بات بنے گی، اور اگر وہ سخی نہ ہو اور امیر ہو تو عام لوگوں کو اس کے امیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا دونوں صفات بیان کر دی کہ رحمان صرف رحمان نہیں ہے، اس کی رحمتیں، اس کی بے پناہ، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے پاس، اس نے اپنے قبضے میں رکھی بھی نہیں صرف، بلکہ وہ رحیم ہے، ہر وقت اس کو لوٹاتا بھی ہے، ہر وقت بندوں کے اوپر لوٹانے والا ہے. یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی یہ کام جو میں نماز شروع کر رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑی ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہوں، اور آخرت میں اس کے دیدار کے لیے میں کھڑی ہوں. ہم نے ہر کام جو شروع کیا اس لیے فرمایا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو. ہم نے بسم اللہ کا مفہوم بہت محدود کر دیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کام کرو گے تو اس کام میں برکت ہوگی. مقصود یہ تھا کہ ہر کام اس نیت اور لگن سے کریں گے کہ اللہ میں یہ کام تیرے نام سے، تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب آپ اس شعور کے ساتھ نماز میں اعوذ باللہ السمیع العلیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بے اختیار آپ کے یہ احساسات آپ کے اندر پیدا ہوں گے کہ یا اللہ، میں کتنی نعمتوں کے بیچ میں سے نکل کے تیرے سامنے کھڑی ہوئی یہ اقرار کرنے کے لیے، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ سب کچھ تیری عنایتیں ہیں، یہ سب کچھ تیری رحمتیں ہیں، یہ سب کچھ تیری برکتیں ہیں، یہ تیری توفیق ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو مجھے نماز میں کھڑا کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہی نہیں دیتا. تو اسی لیے جو چھوٹی چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں نا، یہ ضرور اپنایا کریں. جیسے آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام ضرور کیا کریں اور بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کیا کریں. جب سلام نہیں کرتے تو شیطان کہتا ہے یہ تیرا گھر ہے، اور اگر سلام کرتے ہیں تو کہتا ہے تھوڑی دیر رک کے دیکھ لیتا ہوں. اور جب آپ کسی کام سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تیرا گھر نہیں، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے کہتا ہے یہ تیرا گھر ہے، یہیں سٹے کر، تو وہ وہیں پہ سٹے کر لیتا ہے. بسم اللہ کی تسبیح سے بہت برکات ہوتی ہیں، بہت زیادہ. جو میری بہنیں اور بھائی رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، جو میرے بہنیں اور بھائی ان کے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، رحمتوں کا نزول نہیں ہے، وہ کثرت سے یہ عادت ڈالیں، کیونکہ ہمارے گھروں سے ختم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا. آنے والی نسل کو کہہ کہ انسان تھک جاتا ہے تو وہ نہیں پڑھتی. عام دنوں میں بھی اس کو بہت اپنائیں، ہر ایک کو کہیں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. ہر کام، یہ نہیں ہے کہ فلاں کام کے لیے پڑھیں اور فلاں کو چھوڑ دیں. ہر کام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ایون کہ آپ بچے کو میڈیسن دینے لگے ہیں، اس کا ڈھکن بھی کھول رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو سپون میں ڈال بھی رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اس کے منہ میں ڈالنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے نہیں برکتیں ہوں گی. پھر واپس ڈھکن لگا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم خواتین تو دن میں کوئی ہزارہا کام کرتی ہیں. میں ہمیشہ چھیڑتی ہوں کہ عورتیں تو جن ہیں، پتہ نہیں کتنے ہاتھ اور کتنے پاؤں ہیں ان کے. آپ اپنے کاموں کی لسٹ بنائیں، آپ حیران ہو جائیں گی کہ آپ ایک دن میں کم از کم 500-600 کام
500-600 دفعہ آپ بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں. تو بتائیں پھر برکت ہوگی کہ نہیں، نزول ہوگا کہ نہیں رحمتوں کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق دے. اصل یہی ہے کہ نماز میں اب جب آپ پڑھیں تو پورے سکون سے اقرار کرتے ہوئے، ہر شرک کی جو ہے اس کو رد کرتے ہوئے اور ایمان کی تجدید کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.